برما سے کسی نے پوچھا ہے مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، کیا یہ زنا کے زمرے میں آئے گا؟ مجھے بہت پشیمانی بھی ہوتی ہے، میرے لیے دعا بھی کیجیے اور کوئی حل بتائیے۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن کیا وہ مجھے بھی ایسے اعمال کے بعد معاف کر دے گا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے توبہ کرنے والوں کو، فحش فلمیں دیکھنے والوں کو معاف کرنے والا ہے، ایسی کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری ہے۔ بلکہ برائی کرنے والے کے بارے میں تو اللہ نے دھمکی دی ہے، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کر رہے ہیں عنقریب ان کو اس کی وبال پڑنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچا کے رکھے۔ بہرحال اب لت پڑ گئی ہے تو توبہ کریں، جیسے اللہ گناہ سے اللہ کو نفرت ہے تو توبہ سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کو۔ جب بھی یہ گناہ ہو جائے آپ سچی توبہ کریں گڑ گڑا کے، اور آئندہ بچنے کا اہتمام کریں۔ بچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ نکاح کریں اور کوئی اپنے آپ کو سزا دیں جب بھی یہ گناہ ہو جائے۔ تو اس بارے میں جو ڈاکٹر ہیں، جو نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں، وہ بھی اچھا گائیڈ کر دیتے ہیں۔ کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کریں کہ بھائی مجھے یہ فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے، مجھے کیسے چھوٹے گی؟ اللہ والوں سے رابطہ کریں آپ۔ اگر جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کوئی بزرگ ہیں، نیک بزرگ ہیں، پیر و مرشد ہیں، نیک سنت کے اتباع کرنے والے ہوں، دو نمبر نہ ہو، تو اس میں دو نمبریاں آج کل بہت آ گئی ہیں تصوف میں، تو کسی ایسے شیخ سے بیعت ہو جائیں۔ اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو میری نظر میں آپ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں، تو وہ بھی بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو فحش چیزوں کے عادی ہو چکے تھے، ان کے بیانات میں بیٹھ کے ان سے بیعت کر کے ان کی یہ برائیاں چھوٹ گئی ہیں، ان سے بھی بیعت ہو سکتے ہیں آپ۔ تو کسی اللہ والے بزرگ سے بیعت ہوں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ کا چھوٹنا آسان ہو جائے گا۔ باقی زنا الگ جرم ہے، زنا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس پہ تو شریعت میں حد ہے۔ تو فحش فلم دیکھنا زنا کے زمرے میں تو نہیں آتا، لیکن کم گناہ بھی نہیں ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے فحش فلمیں دیکھنا۔ تو اس لیے توبہ کرنے کی کوشش کریں، اس برائی کو چھوڑیں۔ ساؤتھ افریقہ سے کسی نے پوچھا میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، 12 سالوں سے میرے شوہر مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، اب میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اب تو وہ میرے سامنے بھی فحش ویڈیوز دیکھنے لگے ہیں، استغفر اللہ، ساری حدیں پار کر دی ہیں، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیا مجھے ابھی بھی شوہر کا حق ادا کرنا ہوگا؟ جب کہ وہ میرے قریب آتے ہیں تو مجھے وحشت ہوتی ہے، میرے 2 بچے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے، بیوی کے سامنے یہ کام کر رہا ہے ایک آدمی، فحش ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کریں، اپنے والد سے، بھائیوں سے۔ عورت کو سپورٹ ملتی ہے اس کے خاندان کے مردوں سے، تو خاندان کے مرد ہی اگر ڈھیلے ہوں تو پھر عورت، ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے پھر عورت پہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ حرکت ہے۔ اصولی طور پر تو ایسی صورت میں شوہر سے علیحدگی لینی چاہیے۔ جو آپ کے سامنے اس کام کو کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آ رہی ہے، اتنی کھلے عام ایک جرم کر رہا ہے وہ، تو اور اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ عورت بھی گناہ میں نہ پڑ جائے کہیں۔ تو اصولی طور پر تو یہی ہے کہ ایسے میاں سے علیحدگی لینی چاہیے، تاکہ، لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کا علیحدگی لینے کے بعد زیادہ بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ دوبارہ شادی اچھی جگہ ہو نہ ہو، بچے نہ رول جائیں کہیں۔ تو میں اب اس بارے میں آپ کو کچھ مشورہ نہیں دے سکتا جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہو، کیسے مشورہ دے انسان؟ تو آپ خود ہی نمٹیں اس کیس سے، اپنے رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالیں، یہی کہہ سکتا ہوں میں۔ باقی بیسک حقوق اگر وہ آپ کے ادا کر رہا ہے تو آپ کو بھی اس کے بیسک حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ تو یہی ہے، باقی محبت اور ایک جو شوہر سے ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہے، وہ ظاہر ہے اس ٹائپ کے شوہر سے عورت کہاں محبت کرے گی؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کے شوہر کو، میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔ یقینی طور پر کوئی مشورہ دینا میرے لیے ممکن اس وقت تک نہیں ہے جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہو۔ تو آپ اپنے خاندان کے مردوں کو بیچ میں ڈالیں۔ زانی عورت کی توبہ کا طریقہ: اگر ایک شادی شدہ عورت سے کئی بار زنا سرزد ہو اور مختلف مردوں کے ساتھ اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہے اور اسے بہت شدید ندامت ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا اس سے نکاح ختم ہوگا اور اس کی توبہ کے لیے کیا شرط ہوگی؟ زنا بہت بڑا جرم ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ، اور کنواری لڑکی کا زنا کرنا بہت بڑا جرم، شادی شدہ کا تو اور بھی بڑا جرم، اور مرد کا زنا کرنا بھی بہت بڑا جرم، عورت کا زنا کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تبھی اللہ نے جب زانی کی سزا بیان کی ہے نا تو عورت کا ذکر پہلے کیا۔ قرآن ہر چیز میں مرد کو پہلے ذکر کرتا ہے، عورت کا بعد میں۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا چور مرد کا بھی ہاتھ کاٹو اور چور عورت کا بھی ہاتھ کاٹو، یہاں مرد کا ذکر پہلے، عورت کا بعد میں۔ لیکن زنا کی جہاں بات آئی اللہ نے فرمایا زانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت کو بھی 100 کوڑے مارو اور مرد کو بھی۔ تو یہاں عورت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ عورت میں زنا کی رغبت کم ہوتی ہے،
اور اس میں حیا بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کا زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. مرد کا بھی زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے. سزا اللہ نے دونوں کی ایک رکھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ فرق ہے ان میں، یعنی عملی طور پر دونوں کی جرم میں فرق ہے. اب سزا اللہ نے ایک کیوں رکھی ہے؟ اللہ کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے. تو شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گواہوں سے اور اقرار سے ایک مخصوص طریقے سے، تو ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کر دو. تو اس لیے بھائی اگر کسی عورت سے بھی یہ جرم ہوا ہے یا مرد سے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ہلکا نہیں ہے. اب اسلامی حکومت نہیں ہے، لہذا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اگر جرم کے اوپر، تو اب سزا تو جاری نہیں ہوگی رجم والی، اور وہ اپنے اوپر خود سے جا کے جاری کروانا بھی کوئی شریعت میں اچھا کام نہیں ہے. اب یہ ہے کہ چھپ کے گڑ گڑا کے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرے. اللہ غفور الرحیم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور آئندہ کے لیے ولا تقربوا الزنا، قرآن کہتا ہے ایسے کام بھی مت کرو کہ زنا کی طرف تمہاری رغبت ہو. تو اس خاتون کو چاہیے کہ خوب گڑ گڑائے اللہ سے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے، اور دوبارہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جیسے اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا، جو توبہ کر لے گا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے گا اور آئندہ نیک اعمال اختیار کر لے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ان کو چاہیے خوب اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی تبدیل کر دیں. اللہ غفور الرحیم ہے. اور پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اس جرم کو بھول جائیں، نہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں، نہ خود سوچیں ایسے جیسے کبھی کیا ہی نہیں ہے. ایسے اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے کبھی یہ کیا ہی نہیں ہے، بار بار اس کو سوچیں نہیں. پھر ناجائز تعلقات میں لیے گئے تحفے کا حکم. اگر کسی کا ناجائز ریلیشن ہو اور محبت میں تحفے کا لین دین ہو تو کیا اب ان تحفوں کا حکم کیا ہوگا؟ کیا وہ واپس کرنا ضروری ہیں؟ اگر اب اس بندے سے رابطہ نہیں ہے تو کیا اس سے رابطہ کر کے اسے سارے تحفے واپس کیے جائیں یا اس کی قیمت واپس لی جائے، یا اس کی قیمت واپس کی جائے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، اگر کسی سے خدا نخواستہ ناجائز تعلق تھا تو اس نے جو گفٹ اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے دیے، یعنی کسی نے کسی عورت کو گفٹ دیے، نیت اس کی یہ تھی کہ تاکہ اس گفٹ سے یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھے، اور خاتون نے بھی لیے اسی نیت سے کہ بھئی میں اس لیے لے رہی ہوں تاکہ میں اس کی خواہش پوری کروں، اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھوں، تو پھر تو یہ گفٹ کا لین دین بالکل حرام تھا اور اس خاتون کے لیے اس گفٹ کا استعمال جائز نہیں ہے. اس کو صدقہ کر دیں وہ، یا اس گفٹ کو یا اس کی قیمت کو. لیکن اگر ایسا نہیں تھا، گفٹ کی بیس یہ نہیں تھی کہ یہ تعلق برقرار رہے، تو ناجائز تعلق تو برا ہے لیکن گفٹ اس بیس پہ نہیں دیا گیا تھا، تو پھر اس گفٹ کا جو لینا ہے وہ گفٹ حرام نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور کہیں گے ناپسندیدہ ہے، نامناسب ہے. بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی گفٹ، یعنی اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، لیکن اس کا صدقہ کرنا پھر لازم نہیں ہے. البتہ یہ کوئی پاکیزہ اور حلال طیب میں شامل نہیں ہے یہ چیز، کیونکہ نامحرم مرد اور عورت کا کوئی اس طرح کا لین دین جبکہ ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہ ہو، یہ بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہیں گے اس صورت میں.